اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہارا یہ دل کب کا مول چکا ہوتا۔ اچھے وقت کا انتظار اچھا وقت ہی لاتا ہے، اور جو لوگ اس نیت سے پیسے جمع کرتے ہیں کہ برے وقت میں کام آئیں گے، ان کے لیے پھر برا وقت بھی آ ہی جاتا ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی خیر سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکریں ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی طلب میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں پھنس جائے تو وہ زیادہ دعا کرے، کیونکہ دعا ہی ان کی مشکلات کا حل ہے۔ سورۃ شورى آیات نمبر 30 میں ارشاد ہوا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس وقت انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جبران و تلافی کرنے والے اعمال اس کے پاس نہیں ہوتے تو خداوند عالم اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکالیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کمال یہ نہیں کہ آپ ہم وقت خوش رہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ جب حالات یکسر آپ کے خلاف ہو جائے لیکن تب بھی آپ اپنے رب پر توکل خیر رہے، دعا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائگاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟